حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بھی پیر کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ پیری اور مریدی کے مسند پر بیٹھے جب تک کہ اس کے اندر یہ 12 صفتیں موجود نہ ہوں۔ آج کل یہ کامل شیخ تلاش کرنا، کامل پیر تلاش کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ ہر پیر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں کامل ہوں، لیکن جو کامل ہوتا ہے اللہ اس کو عیاں کر دیتا ہے، جو پرہیزگار ہوتا ہے اللہ اس کو عیاں کر دیتا ہے۔ ہر شخص کہتا ہے کہ میں کامل ہوں، اور ہر پیر کا مرید لوگوں سے کہتا ہے کہ آپ میرے پیر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے دیں، میرا پیر شیخ کامل ہے۔ لیکن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 شرائط بیان کیا ہے اور کہا کہ اگر کسی میں یہ 12 صفتیں موجود ہوں تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ پیری اور مریدی کے مسند پر بیٹھے۔ اگر یہ 12 صفتیں اس کے اندر موجود نہ ہوں تو وہ پیری اور مریدی کے مسند پر نہیں بیٹھ سکتا۔ پہلی صفتیں یعنی اس میں 2 صفت اللہ رب العزت کی ہو اور 2 صفت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہوں، اور 2 صفت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوں، اور 2 صفت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوں، اور 2 صفت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوں، اور 2 صفت شیر خدا مولا علی مشکل کشا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہو۔ یعنی پیر میں 12 صفتیں موجود ہوں، یعنی اللہ کی جو 2 صفتیں ہیں ستار اور غفار، یعنی پیر اپنے مریدوں کی غلطیوں کو چھپانے والا بھی ہو اور اپنے مریدوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والا بھی ہو۔ یعنی اگر مرید کوئی غلطی کر دے تو اس کو چھپا لے اور اس سے کہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگ لے اور وہ بھی معاف کرے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اگر مرید نے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لیا تو پیر کے دل میں اس کے لیے کچھ غلط چل رہا ہو، ایسا نہیں ہے۔ پیر کو بھی معاف کر دینا چاہیے، بلکہ پیر یہ کہے کہ جا میں نے تجھے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ پہلی صفت جو ہے یعنی پیر ستار بھی ہو اور پیر غفار بھی ہو، اپنے مریدوں کی غلطیوں کو چھپانے والا بھی ہو اور اپنے مریدوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والا بھی ہو، اور پیر میں 2 صفتیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ہو، یعنی پیر شفیق بھی ہو اور پیر رفیق بھی ہو، یعنی پیر شفقت کرنے والا بھی ہو اور پیر نرمی کرنے والا بھی ہو۔ یعنی پیر اگر اپنے مرید کو کوئی بات بتائے، کوئی وعظ کرے، کوئی نصیحت کرے تو بالکل آسان لفظوں میں سمجھائے تاکہ مریدوں کو سمجھ میں آ جائے کہ میرے پیر کیا کہہ رہے ہیں۔ تو 2 صفتیں اللہ کی ہوئیں اور 2 صفتیں رسول اللہ کی ہوئی، اور 2 صفتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اس میں ہوں۔ پہلی صفت وہ سچا ہو اور لوگ اسے سچا کہیں۔ ایسا نہیں کہ اگر کوئی پیر ہے تو اپنے آپ کو سچا کہہ رہا ہے، بلکہ اس کے مرید بھی اس کو سچا کہہ رہے ہیں، بلکہ سچا وہ ہے جب عوام اس کو سچا کہے، اللہ کی مخلوق اس کو سچا کہے، جو اس کے پاس آتے جاتے ہیں وہ اس کو سچا کہیں، تب وہ سچا ہوگا۔ ہمارے کہنے سے ہم سچا تھوڑی نہ ہو جائیں گے، جب اللہ کی مخلوق اس کو سچا کہے تب انسان سچا ہوتا ہے۔ اور 2 صفت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیر میں ہونی چاہیے، جو نیکیوں کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ یعنی پیر ہمیشہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اگر برائی دیکھ لے تو یا تو اپنے مریدوں کو روک لے یا تو پھر اپنے مریدوں کو سزا دے تاکہ ان کا نفس مر جائے۔ اور 2 صفتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوں، یعنی وہ با حیا ہو اور راتوں کو قیام کرنے والا ہو، اور 2 صفتیں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی، یعنی پیر کے پاس علم بھی ہو، علم شریعت بھی ہو اور علم طریقت بھی ہو، اور پیر بہادر بھی ہو۔ صرف یہ نہ ہو کہ پیر کمزور ہو، لاچار ہو، بلکہ علم کے ساتھ ساتھ پیر کے پاس طاقت بھی ہو، قوت بھی ہو، پیر کے ساتھ روحانی طاقتیں بھی ہو، جسمانی طاقتیں بھی ہو۔ یعنی اگر کوئی بات پڑ جائے، کوئی بات آ جائے ملت اسلامیہ کے لیے تو اپنے مریدوں کو لے کر نکل پڑے۔ اگر کسی میں یہ 12 شرطیں موجود ہیں، اور آج کئی پیر تو ایسے ہیں جن کے 10 لاکھ 20 لاکھ مرید ہیں، لیکن وہ کبھی آج تک ملت اسلامیہ کے لیے یہ ایک لفظ نہیں بولے۔ تو اگر کسی پیر میں یہ 12 شرائط موجود ہوں
تو آپ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے سکتے ہیں۔ اگر کسی پیر میں یہ 12 شرائط موجود نہ ہو تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ پیری اور مریدی کے مسند پر بیٹھے۔